فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے کتاب میزان الحکمت کی جلد نمبر 2، آج ہم اس کا 11واں حصہ پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 163 سے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ جنت کا عنوان ابھی جاری ہے۔ باب نمبر 551، جنت مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214، ترجمہ پیش کر رہی ہوں۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ بہشت میں پہنچ ہی جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہیں اگلے زمانے والوں کی سی حالت نہیں پیش آئی کہ انہیں طرح طرح کی تکلیفوں، فاقہ کشی، محتاجی اور بیماری نے گھیر لیا تھا۔ اس کے آگے ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ سب لوگ بہشت میں چلے ہی جاؤ گے، اور کیا خدا نے ابھی تک تم میں سے ان لوگوں کو بھی نہیں پہچانا جنہوں نے جہاد کیا اور نہ ہی ثابت قدم رہنے والوں کو پہچانا؟ سورہ نازعات آیت نمبر 40-41۔ مگر جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا اور جی کو ناجائز خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ یقیناً بہشت ہے۔ حدیث شریف نمبر 2565۔ جو شخص خدا سے بہشت کا سوال تو کرے لیکن مشکلات پر صبر نہ کرے تو وہ اپنے آپ سے مذاق کرتا ہے۔ جیم 78، صفحہ 356، امام علی رضا علیہ السلام۔ حدیث 2566۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جنت مشکلات میں گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات میں گھری ہوئی ہے۔ جانتے رہو کہ اطاعت الہی کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں مشکل نہ ہو، اور خدا کی نافرمانی کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو خواہشات نفسانی کے ساتھ مربوط نہ ہو۔ پس خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے اپنی خواہشات سے دستکشی کر کے نفسانی خواہشات کا قلقمہ کر دیا۔ شر جیم 10، صفحہ 16، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2567۔ جنت مشکلات اور صبر میں گھری ہوئی ہے، لہٰذا جو شخص دنیا میں مشکلات پر صبر کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جہنم لذتوں اور خواہشوں میں گھری ہوئی ہے، لہٰذا جو شخص اپنے نفس کو لذتوں اور خواہشوں کے سپرد کر دے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جیم 71، صفحہ 72، کا جیم 2، صفحہ 79، امام محمد باقر علیہ السلام۔ قول مؤلف علامہ مجلسی رضوان اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا مضمون شیعہ اور سنی دونوں مکاتب فکر میں متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 2568۔ خبردار رہو کہ جنت کے اعمال ایک بلند ٹیلے پر ہیں جس تک رسائی مشکل ہوتی ہے، اور جہنم کے اعمال خواہشات نفسانی کے ساتھ آسان ہوتے ہیں۔ کنز خ 43605، خ 44159، اور اس میں ہے نہایت ہی آسان ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 2569۔ جنت میں سے وہی شخص جائے گا جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، خیر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔
حدیث 2570، جنت کے حصول میں وہی کامیابی حاصل کرتا ہے جو اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، غیر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2571، مشکلات برداشت کرنے کے ساتھ ہی جنت حاصل کی جا سکتی ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2572، چٹائی پر سونا اور جو کی روٹی کھانا جنت کے طلب کرنے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، مہ نبا صفحہ 457۔ حدیث 2573، جنت صرف تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی، غیر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو خلق، باب نمبر 1107، بزرگی مشکلات جھیلنے سے حاصل ہوتی ہے۔ باب نمبر 552، کن لوگوں کے لیے جنت کی ضمانت دی گئی ہے؟ حدیث نمبر 2574، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 1، دونوں داڑھوں کے درمیانی حصے زبان کی، اور 2، دونوں ٹانگوں کے درمیانی حصے یعنی شرمگاہ کی۔ بہ جیم 71 صفحہ نمبر 272، رسول اکرم۔ حدیث 2575، میں ضامن ہوں، 1، جنت کے نچلے گھر کا، 2، درمیانی گھر کا، اور 3، بلند ترین گھر کا ان لوگوں کے لیے جو 1، خود ستائی کو چھوڑ دیں خواہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہوں، 2، جھوٹ کو چھوڑ دیں خواہ مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہوں، 3، خلق حسنہ کے مالک ہوں۔ بہ جیم 71 صفحہ 388، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 2576، کوئی ہے جو مجھے جنت کے 4 گھروں کے بدلے میں 4 چیزوں کی ضمانت دے؟ 1، مال کو خرچ کرو اور فقر سے نہ ڈرو، 2، پوری دنیا میں سلام کو عام کرو، 3، خود ستائی کو چھوڑ دو خواہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو، اپنی ذات کے بارے میں لوگوں سے انصاف کرو۔ بہ جیم 75 صفحہ 30 کا، جیم 76 صفحہ 19 لام، یحفظ جیم 96، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 2577، تم میری طرف سے 6 چیزوں کو قبول کر لو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 1، جب بات کرو تو جھوٹ نہ بولو، 2، جب وعدہ کرو تو اس کی خلاف ورزی نہ کرو، 3، جب تمہیں امانت دی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو، 4، اپنی آنکھوں کو بند رکھو، 5، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور 6، اپنے ہاتھوں اور زبان کو روکے رکھو۔ بہ جیم 75 صفحہ 94، جیم 77 صفحہ 113، کنز خ 43532، یہ فض رسول اکرم۔ حدیث 2578، تو مجھے 6 صفات کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 1، نماز، 2، زکوٰۃ، 3، امانت، 4، شرمگاہ، 5، شکم، اور 6، زبان۔ کنز خ 4353، رسول اکرم۔ حدیث 2579، کون ہے جو مجھے 5 چیزوں کی ضمانت دے کہ میں اسے جنت کی ضمانت دوں؟ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے لیے خلوص، رسول اللہ کے لیے خلوص، کتاب اللہ کے لیے خلوص، دین خدا کے لیے خلوص، مسلم امہ کے لیے خلوص۔ خصا سواد 294، رسول اکرم۔ حدیث 2580، حدیث معراج میں ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے، میرا جو مومن بندہ بھی مجھے 4 باتوں کی ضمانت دے تو میں اسے بہشت میں ضرور داخل کروں گا۔ 1، اپنی زبان کو سمیٹے رکھے اور صرف اس وقت کھولے جب بات کرنا اس کے لیے مفید اور ضروری ہو۔ 2، میرے علم کی حفاظت کرے، 3، میری نظر کی پاسداری کرے، اور 4، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھوک ہو۔ بہ جیم 77 صفحہ 26۔ حدیث 2581،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو ضمانت دی ہوئی ہے کہ اگر وہ اس کی ربوبیت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کا اقرار کرے اور اپنے فرائض کو ادا کرے تو وہ اسے اپنے جوار رحمت میں ٹھہرائے گا۔ تو صفحہ 19 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو کنز جلد 11 صفحہ 645، جلد 12 صفحہ 246۔ جن 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، البتہ اس حدیث کی سند اور متن میں غور سے کام لینا پڑے گا۔ باب نمبر 553، جن لوگوں پر بہشت حرام ہے۔ قرآن مجید سورہ مائدہ آیت 72۔ یاد رکھو جس نے خدا کا شریک بنایا اس پر خدا نے بہشت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 40۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ وہ بہشت میں داخل ہونے پائیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں سے نکل جائے۔ حدیث شریف نمبر 2582۔ جنت 3 لوگوں پر حرام ہے: 1 چغل خور، 2 دائمی شرابی، 3 دیوس جو بدکار ہوتا ہے۔ بہ جیمز 75 صفحہ 266 امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ حدیث 2583۔ بہشت 3 قسم کے لوگوں پر حرام ہے: 1 احسان جتانے والے پر، 2 غیبت کرنے والے پر، اور 3 دائمی شراب خور پر۔ بہ جیم 75 صفحہ 260 ین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث 2584۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بہشت کو احسان جتانے والے، بخیل اور جھوٹے چغل خور پر حرام کر دیا ہے۔ بہ جیم 73 صفحہ 301 لی رسول اکرم۔ حدیث 2585۔ مجھے جناب جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ جنت کی خوشبو 1000 سال کے فاصلے سے دریافت کر لی جائے گی، لیکن اس سے یہ مندرجہ ذیل قسم کے لوگ نہیں سونگھ سکیں گے: 1 ماں باپ کا نافرمان، 2 قطع رحمی کرنے والا، 3 زناکار بوڑھا، 4 تکبر کی بنا پر اپنی چادر زمین پر کھینچنے والا، 5 فنکار۔ اس کی وضاحت دی ہوئی ہے۔ فنکار سے مراد وہ شخص ہے جو دھوکہ دینے کے لیے کوئی بھی فن اختیار کرے۔ 6 احسان جتانے والا، اور 7 جعزری۔ میں نے پوچھا جعزری کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جو دنیا کے مال و دولت سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ بہ جیم 73 صفحہ 103، جیم 8 صفحہ 193۔ اس جلد میں فنکار کے بجائے فتنہ پرور کا لفظ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث 2586۔ شداد بن اوس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہشت میں جواز، جعزری اور عطل زنیم داخل نہیں ہوں گے۔ میں نے عرض کیا جواز کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو شخص مال کو جمع کرتا ہے اور کار خیر میں خرچ کرنے سے اسے روکے رکھتا ہے۔ عرض کیا جعزری کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بد اخلاق اور بد کلام۔ عرض کیا عطل زنیم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پیٹو بد اخلاق، بہت کھانے والا، بڑا پینے والا، غاصب اور ظالم۔ 9 جیم 5 صفحہ 394 مجمع۔ قول مؤلف، ایک اور روایت میں ہے عطل سے مراد بڑا کافر اور زنیم سے مراد اپنے کفر کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑانے والا ہے۔ 9 جیم 5 صفحہ 394 مہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 2587۔ جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرے رب نے مجھ پر وحی کی کہ اے محمد اگر کوئی بندہ میری اس قدر عبادت کرے کہ روح جسم سے جدا ہو جائے
اور وہ خشک مشکیزے کی طرح ہو جائے، لیکن میرے پاس ایسی حالت میں آئے کہ ان کی ولایت کا انکار کرتا ہو تو میں اسے ہرگز جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو امامت، باب نمبر 135 اور امامت رب تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اس کی نیچے وضاحت دی گئی ہے حاشیے میں، یعنی محمد علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کی ولایت کا۔ حدیث 2588، جنت میں نہ تو بخیل ہوگا اور نہ ہی خائن۔ کنز خ 43777 رسول اکرم۔ حدیث 2589، جنت میں نافرمان اور دائمی شراب خور داخل نہیں ہوگا۔ کنز خ 43776 رسول اکرم۔ حدیث 2590، تین قسم کے لوگ بہشت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ایک دیوس، دو مردوں کا روپ دھارنے والی عورتیں، اور تین دائمی شراب خور۔ کنز خ 43808 رسول اکرم۔ حدیث 2591، جنت میں نہ تو بوڑھا زناکار داخل ہوگا، نہ ہی متکبر، مسکین اور نہ ہی خدا کو اپنے اعمال جتانے والا۔ کنز خ 43906 رسول اکرم۔ حدیث 2592، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ اپنی جنت میں تین قسم کے لوگوں کو داخل نہیں کرے گا، ایک خداوند عالم کی باتوں کو رد کرنے والا، دو ہدایت کے برحق امام کی باتوں کو رد کرنے والا، اور تین کسی مومن کے حق کو روکنے والا۔ قصہ صفحہ 151، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 2593، جنت میں نہ تو جبار قسم کے لوگ جائیں گے، نہ ہی بری عادتوں والے جائیں گے۔ نبا 163 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 2594، جو کسی رعیت کا سربراہ تو بنے لیکن اس کے ساتھ کھوٹ اور دھوکہ کرے تو خدا اس پر بہشت حرام کر دے گا۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو حرام، باب نمبر 804، حرام کا کھانا، نیز کبر یعنی تکبر، باب 3433، تکبر حق کا انکار ہے۔ اگلا باب شروع کرتے ہیں، باب نمبر 554، جنت کے دروازے۔ قرآن مجید کی آیت سورہ صاد آیت نمبر 50۔ ہمیشہ رہنے کے لیے بہشت کے سدا بہار باغات جن کے دروازے ان کے لیے برابر کھلے ہوں گے۔ حدیث شریف نمبر 2595، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، جس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ بہ جیم 96 صفحہ 252، میں جیم 8 صفحہ 194، میں رسول اکرم۔ حدیث 2596، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام معروف ہے، جس سے صرف اہل معروف یعنی نیکوکار لوگ ہی داخل ہوں گے۔ بہ جیم 74 صفحہ 408، بے صا جیم 8 صفحہ 156 کا یہ فض رسول اکرم۔ اور اسی جلد میں یہ اضافہ بھی ہے، دنیا میں اہل معروف نیکوکار ہی، آخرت میں اہل معروف یعنی معروف نامی دروازے سے داخل ہونے والے ہوں گے۔ حدیث 2597، حضرت بلال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، رہا باب صبر یعنی صبر کا دروازہ تو وہ ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، اس کا سرخ یاقوت کا ایک ہی کواڑ ہے اور اس کی زنجیر یعنی کنڈی بھی نہیں ہے، اور باب الشکر یعنی شکر کا دروازہ سفید یاقوت کا ہے، اس کے 2 کواڑ ہیں جن کا درمیانی فاصلہ 500 سال کا سفر ہے، اس سے گریہ وزاری کی آواز آئے گی۔ نیز باب البلا آزمائش کا دروازہ ہے۔ میں نے کہا، باب البلا کیا وہ باب الصبر ہی نہیں؟ فرمایا نہیں،
میں نے کہا تو پھر بلا کیا چیز ہے؟ فرمایا مصائب، بیماریاں، امراض اور جزام، اور وہ سفید یاقوت کا ہے، اس کا بھی ایک کواڑ ہے اور اس سے بہت ہی کم لوگ داخل ہوں گے۔ رہا باب اعظم یعنی بڑا دروازہ، تو اس سے تمام نیک اور صالح لوگ داخل ہوں گے جو اہل زہد و تقوی ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی رغبت رکھنے والے اور اس سے مانوس ہونے والے ہوں گے۔ بے جیم 8 صفحہ 118، لی جیم 84 126۔ حدیث 2598۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے سے تو انبیاء اور صدیقین داخل ہوں گے، دوسرے سے شہداء اور صالحین، اور باقی 5 دروازوں سے ہمارے شیعہ اور محب داخل ہوں گے، جبکہ ایک دروازے سے دوسرے مسلمان جائیں گے جو توحید کی گواہی دیتے ہیں اور ذرہ برابر ہم اہل بیت کا بغض ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ بہ جیم 72 صفحہ 159، لام جیم 8 صفحہ 122، حضرت علی۔ حدیث نمبر 2599۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جو ان دروازوں سے داخل ہونا چاہتا ہے اسے 4 خصلتیں اپنانی ہوں گی: 1 سخاوت، 2 حسن اخلاق، 3 صدقہ، 4 اللہ کے بندوں کی ایذا رسانی سے اجتناب۔ بے جیم 8 صفحہ 144، یلفظ رسول اکرم۔ حدیث 2600۔ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے میں ہیں، جہاد سے وابستہ ہیں۔ منع جیم 1 صفحہ 248، رسول اکرم۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو بر یعنی نیکی، باب 242، معذرت خواہ ہوں، نیکی کے دروازے، نیز جہاد باب 571، جہاد، اور باب 572، مجاہد۔ باب نمبر 555، جنت کے درجات۔ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 75۔ ترجمہ ہے: ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑے بلند درجات ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 21۔ اور آخرت کے درجے تو یقیناً یہاں سے کہیں بڑھ کے ہیں، اور وہاں کی فضیلت بھی تو کہیں بڑھ کے ہے۔ حدیث شریف نمبر 2601۔ ایک جنت نہ کہا کرو، کیونکہ خدا فرماتا ہے جنت کے کئی درجے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ بہ جیم 8 صفحہ 198، 9 جیم 5 صفحہ 200، مجمع عین امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور اس کے آگے ایک وضاحت یہ دی گئی ہے کہ یہ قرآن کا جملہ نہیں ہے۔ حدیث 2602۔ جنت کا ایک درجہ اس قدر وسیع ہے جس قدر زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہوتا ہے۔ بہشتی بندہ اپنی نگاہ اوپر اٹھائے تو اسے ایک نور چمکتا ہوا دکھائی دے گا جو اس کی آنکھوں کو چندھیا دے گا۔ وہ پوچھے گا کہ یہ کیا چیز ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ تمہارے مومن بھائی کا نور ہے۔ وہ کہے گا میرا فلاں بھائی، ہم دنیا میں مل کر عمل کیا کرتے تھے، لیکن اسے مجھ پر اس قدر فضیلت ملی ہے۔ اسے کہا جائے گا وہ تم سے اعمال کے لحاظ سے افضل تھا۔ پھر اس کے دل میں خدا کی طرف سے رضامندی ڈال دی جائے گی اور وہ راضی ہو جائے گا۔ بہ جیم 77 صفحہ 78، رسول اکرم۔ حدیث 2603۔ جنت کی صفات میں فرمایا اس کے درجات ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں اور اس کی رہائش گاہیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بہ جیم 8 صفحہ 162، نہج حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2604۔ تم پر قرآن کی قرأت ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہشت کو خلق فرمایا ہے اور اس کے درجات قرآنی آیات کے مطابق ہیں، لہٰذا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اسے خدا فرمائے گا قرآن پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا، اور جو قاری جنت میں جائے گا انبیاء اور صدیقین کے علاوہ اس کے اوپر اور کو نہیں ہوگا۔ بہ جیم 8 صفحہ 133، فص صفحہ 186،
لی قاف امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 2605۔ اللہ جل جلالہ ایک قوم کو بہشت میں داخل کرے گا اور ان لوگوں کو اس قدر عطا فرمائے گا کہ وہ اس سے خود ہی تھک جائیں گے۔ ان سے اوپر کے درجوں میں کچھ اور لوگ ہوں گے، چنانچہ جب نچلے درجے والے افراد اوپر کے درجے والوں کو دیکھیں گے تو انہیں پہچان لیں گے اور کہیں گے پروردگار یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم دنیا میں ان کے ساتھ رہتے تھے، تو نے کس بنا پر انہیں اس قدر فضیلت دی ہے؟ ارشاد ہوگا تمہارے اور ان کے درمیان بڑا فرق رہا ہے، وہ بھوکے روزوں سے رہا کرتے تھے اور تم سیر ہو کر کھایا کرتے تھے، وہ پیاسے ہوا کرتے تھے اور تم سیراب ہوتے تھے، وہ نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے اور تم سوئے رہتے تھے، وہ جہاد کے لیے چل دیا کرتے تھے اور تم گھروں میں محفوظ رہا کرتے تھے۔ بہ جیم 77 صفحہ 77 مکہ رسول اکرم۔ حدیث 2606۔ اہل بہشت ہمارے شیعوں کی رہائش گاہوں کو یوں غور سے دیکھا کریں گے جس طرح تم آسمانی افق میں ستاروں کو غور سے دیکھا کرتے ہو۔ غر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو باب نمبر 564 تم سب جنت میں ہوگے۔ باب نمبر 556 جن لوگوں کے لیے درجات بہشت مخصوص ہیں۔ حدیث 2607۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک ستون تیار کیا ہے جس کے اوپر 70,000 محل ہیں اور ہر محل میں 70,000 کمرے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں جو راہ خدا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے اور ایک دوسرے کی زیارت کرتے تھے۔ بہ جیم 8 صفحہ 132 رسول اکرم۔ حدیث 2608۔ بہشت میں ایک ایسا محل ہے جس میں صرف ماہ رجب کے روزے رکھنے والے جائیں گے۔ بہ جیم 97 صفحہ 47 رسول اکرم۔ حدیث 2609۔ جنت میں ایک ایسا درجہ ہے جس میں صرف یا تو امام عادل جائے گا یا رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے والا یا صابر صاحب عیال جائے گا۔ بہ جیم 74 صفحہ 90 لام رسول اکرم۔ حدیث 2610۔ اللہ تعالیٰ کی ایک جنت ایسی بھی ہے جس میں صرف 3 طرح کے لوگ جائیں گے، ایک تو وہ جو اپنے خلاف حق کا فیصلہ کرتا ہے، دوسرا وہ جو اپنے مومن بھائی کی راہ خدا میں زیارت کرتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو راہ خدا میں اپنے مومن بھائی کو ترجیح دیتا ہے۔ بہ جیم 74 صفحہ 348 رسول اکرم۔ حدیث 2611۔ جنت میں کچھ محلات ایسے بھی ہوں گے جن کے اندر سے باہر کو اور باہر سے اندر کو دیکھا جا سکے گا، ان میں میری امت کے وہ لوگ جائیں گے جو پاکیزہ بات کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو پھیلاتے ہیں اور رات کے وقت جب دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ بہ جیم 76 صفحہ 2 لی رسول اکرم۔ حدیث 2612۔ جنت میں کچھ منزلیں ایسی بھی ہیں جن کا نہ تو اوپر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی نیچے سے کوئی ستون ہے، خدا کے بندوں کی ان تک اعمال کی مدد سے رسائی نہیں ہوگی۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ تو پھر کون لوگ ان کے اہل ہوں گے؟ فرمایا جو مصیبتوں اور بلاؤں نیز رنج و غم میں مبتلا رہتے ہیں۔ بہ جیم 81 صفحہ 194 ادا رسول اکرم۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو بلا باب ایک درجہ ایسا ہے جس تک بندہ بلا کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ باب نمبر 557 جنت کی سب سے پاکیزہ شے۔ قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت نمبر 72۔ اور خدا کی خوشنودی ان سب سے بالا تر ہے۔ حدیث شریف نمبر 2613۔ جنت میں سب سے پاکیزہ اور لذیذ ترین اللہ کی محبت، اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے حمد ہے۔ خداوند عز و جل ارشاد فرماتا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 10،
یعنی ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ اس طرح ہوگا کہ جب اہل بہشت نعمتوں کو ملاحظہ کریں گے تو ان کے دل میں خدا کی محبت موجیں مارنے لگے گی اور وہ خوشی میں آ کر کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ بہ جیم 69 صفحہ 25 مز حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2614 جب اہل بہشت جنت میں پہنچ جائیں گے اور اولیاء خدا اپنے باغات اور محلات میں سکونت پذیر ہو جائیں گے تو جبار خدا ان سے متوجہ ہو کر فرمائے گا کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو اس سے بھی بہتر ہے جس میں تم رہ رہے ہو؟ وہ کہیں گے پروردگار اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ خدا تعالیٰ فرمائے گا میری تم سے رضامندی اور محبت اس سے کئی گنا بہتر اور باعظمت ہے جس میں تم رہ رہے ہو۔ پھر امام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 72، یعنی خدا کی خوشنودی ان سب سے بالا تر ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بہ جیم 8 صفحہ 141 شی امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 2615 اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر ہر جمعے کے دن خصوصی کرم فرمائے گا، چنانچہ جب وہ اکٹھے ہوں گے تو ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ تجلی فرمائے گا، جب وہ اسے دیکھیں گے تو فوراً سجدے میں گر جائیں گے۔ بہ جیم 8 صفحہ 126 فس امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 2616 اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہشت میں ایک محل ہے جس میں میرے خاص بندے ہوں گے جن کی طرف میں روزانہ 70 مرتبہ دیکھوں گا، میں ان کے ساتھ ہم کلام ہوں گا، اور جب دوسرے اہل بہشت کھانے پینے کی لذتوں میں مصروف ہوں گے وہ میرے ساتھ باتیں کرنے اور میرے ذکر کے ساتھ لذت اندوز ہوں گے۔ عرض کیا پروردگار ان لوگوں کی کیا علامات ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں قیدی ہوں گے، یعنی اپنی زبان کو فضول باتوں سے اور اپنے پیٹوں کو فضول طعام سے قید میں رکھے ہوئے ہوں گے۔ بہ جیم 77 صفحہ 23۔ حدیث 2617 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے صدیق بندو، تم دنیا میں میری عبادت کی نعمت سے فائدہ اٹھاؤ کہ اس کے ذریعے تم آخرت میں نعمتوں کا فائدہ پاؤ گے۔ بہ جیم 8 صفحہ 155 کا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 2618 اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 یعنی اے ہمارے پالنے والے ہمیں دنیا میں نعمت عطا فرما اور آخرت میں ثواب دے، اس آیت کے بارے میں فرمایا اس سے مراد آخرت میں خدا کی رضا اور بہشت ہے اور دنیا میں رزق و معاش میں وسعت اور حسن اخلاق ہے۔ بہ جیم 71 صفحہ 383 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو عین 90 محبت 2 اور ثواب باب نمبر 472